hotel. So we were engaged with his arrival and his initial call on with the Prime Minister and the President. So I would like to apologize to the organizers, to Chaudhry Abdur Rahman Sahab, that I'm a little late. I would like to, at the outset, pay my compliments to the organizers of this event for holding the 6th Rectors Conference on a very important subject. And as an advocate of good governance throughout my career, I've observed that the input that we've received from the academia has been extremely helpful in not only implementing reforms, but also in creating an environment where there is more inclusivity and there is more emancipation. میں بہت شکر گزار ہوں چوہدری صاحب آپ کا اور آل پاکستان پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ایسوسی ایشن کا کہ جنہوں نے آج اس پروگرام کا انعقاد کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو ٹاپک چنا ہے اس کانفرنس کے لیے یہ پاکستان کے مستقبل سے لنکڈ ہے, پاکستان کی یوتھ سے لنکڈ ہے, اور پاکستان کے بہت سارے مسائل کا حل وہ اسی کے تحت ہو سکتا ہے. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ گورننس, لیڈرشپ اینڈ ریفارمز ان ہائر ایجوکیشن, ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جب 27ویں آئینی ترمیم پہ بات ہوئی تو ون آف دا مین components initially proposed were education and population welfare. And why was that proposed? اس کی propose کرنے کی میجر وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں سنگل کریکولم ہوتے ہیں جہاں بھی آپ دیکھیں, اینڈ ایجوکیشن کے سسٹمز جب بنتے ہیں, سلیبس بنتے ہیں, تو وہ ایک یونیفائڈ سسٹم کے تحت بنتے ہیں. اب ہمارے ہاں ایک اتنی ڈائیورسٹی اور اتنا فرق ہے کہ کوشش یہ کی گئی کہ اس کو ایک یونیفائڈ طریقے سے آگے لے کر چلا جائے اور پوری ملک میں ایک یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو اور اس کے تحت آگے جا کے ایجوکیشن سسٹمز کو مزید فروغ دیا جائے. ہماری ایک ہسٹری ہے ود ریگارڈ ٹو پروموٹنگ ایجوکیشنل ریفارمز. پنجاب کے اندر جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے ٹیلنٹ کو انکریج کرنے کے لیے, اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنے کے لیے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بہت انویسٹ کیا, بہت ریفارمز کیے, اور یہی نتیجہ تھا. چھوٹا سا انیشیٹو ان کا, میں اگر لیپ ٹاپ کے انیشیٹو کا ذکر کروں, کووڈ کے اندر ہماری اکانومی کو ایک بوسٹ ملا بیکاز پیپل ور ورکنگ فرام ہوم, آن لائن ایجوکیشن چل رہی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے پاس ریسورس اویلیبل تھا ان دا فارم آف لیپ ٹاپس ٹو بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے, جو پہلے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ تھا, اس کو وفاقی سطح کے اوپر امپلیمنٹ کیا گیا. بٹ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ اچھے انیشیٹیوز اسکالرشپس کے ہوں, لیپ ٹاپس کے ہوں, اسٹوڈنٹس کو ریکگنائز کرنے کے ہوں, پبلک سیکٹر یونیورسٹی ریفارمز کے ہوں, تو وہ صوبے تک محدود رہ جاتے ہیں بیکاز ایوری پروونس ہیز اٹس اون سسٹم آف ایجوکیشن, اور اس میں وفاق کا رول صرف ایک ریگولیٹر کا ہے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, اور اس کے بیانڈ وہ جا نہیں پاتے. تو یہ جب پروپوزل آئی تو اس کے پیچھے مقصد بھی یہ تھا کہ ایک یکساں نظام تعلیم جو ہے اس کو ملک کے اندر متعارف کرایا جائے. گورننس کے حوالے سے آئی ایم اے فرم بلیور ان دا رائٹس آف لوکل باڈیز, اینڈ آئی بلیو کہ جو بیسک ڈیموکریسی کا یونٹ ہے, ہم بھی جب الیکشن لڑتے ہیں اینڈ وی ہیو دی آنر آف ریپرزینٹنگ دا پبلک, تو ہم جو بیسک یونٹ جہاں سے الیکشن شروع کرتے ہیں وہ وارڈ کا لیول ہوتا ہے, اور اس کے بعد یونین کاؤنسل کا لیول ہوتا ہے, اینڈ دین وی موو اپورڈز ٹورڈز ٹاؤنز اینڈ تحصیلز اینڈ دین ایونچولی دا ڈسٹرکٹ. جب تک آپ اپنے لوکل گورنمنٹ کے لوئسٹ ٹیئر کو امپاور نہیں کریں گے, گورننس میں ایک ریڈیکل چینج لانا ناممکن ہوگا. اینڈ آئی بین پارٹ آف دی پروونشل سیٹ اپ, اینڈ ہم نے لوکل گورنمنٹ کے 2-3 سسٹمز دیکھے
جب ہم لوکل گورنمنٹس کا کوئی بھی لا بناتے ہیں, سسٹم بناتے ہیں, وی ٹینڈ ٹو اوور کمپنسیٹ فار سرٹن شارٹ کمنگس, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ 100% ٹھیک کبھی بھی نہیں نکلتا. To bring about a radical change in governance, to improve the governance structures, we will need to invest in local bodies and bring about reforms which can actually change the system at the grassroots level. Without that, I don't think a major change in governance will be possible. But we've seen systems where we've been able to reform governance at the federal level, for example. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. ابھی حال ہی میں ورلڈ بینک نے ہمارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے کچھ ریفارمز ہیں جن کو اپلوڈ کیا اور ایز اے کیس اسٹڈی پیش کیا ایٹ ون آف دیئر کانفرنسز. ہم نے کیا ہے, پرائم منسٹر کا ویژن یہ تھا کہ ان آرڈر ٹو امپروو گورننس سب سے پہلے اس سیکٹر کو پکڑیں جس کا سب سے پالا پڑتا ہے, دیٹ از دا فیڈرل بورڈ آف ریونیو وچ از دا پرنسپل ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ان دا کنٹری. تو انہوں نے ایف بی آر کے ذریعے کوشش کی کہ ڈیجیٹل سسٹمز کے ذریعے ایسے ریفارمز لائے جائیں جہاں پہ ہیومن انٹریکشن کم ہو اور جو آپ کا انٹرفیس ہے اس کے ذریعے ٹرانسپیرنسی اور میرٹ کو انشور کیا جائے. اب اس میں چھوٹا سا ایک پروجیکٹ ہے ہمارا وچ از دا فیس لیس اپریزمنٹ سسٹم, جہاں پہ امپورٹر اور ایکسپورٹر کو کسی ہیومن انٹرفیس سے انٹریکٹ نہیں کرنا پڑتا. اٹ از این آٹومیٹک سسٹم where your identity is masked, and through that you are able to get your goods cleared through the customs. تو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ گورننس کی جب ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ٹیکنالوجی کا بہت رول ہے, اینڈ دی رسپانسبل یوز آف ٹیکنالوجی اینڈ دی آپٹیمم یوز آف ٹیکنالوجی از آف پرائم امپورٹنس. تو میں چوئی صاحب چاہوں گا یہ کہ آج جو آراء آئی ہیں, وائس چانسلر یہاں پہ اکٹھے ہیں, ریکٹرز موجود ہیں, تو اگر آپ ایک ہمیں ان دا فارم آف اے ڈاکیومنٹ اپنی سجیشنز اور ریکمنڈیشنز یا کچھ چارٹر آف ڈیمانڈز آپ ہمیں دے دیں تو وی ول میک شیور دیٹ the recommendations that have been made today are taken up at the policy level by the government through different divisions, ministries and departments and the provincial governments, so that we can bring about a positive change in governance, in higher education and in leadership. And I believe that you have a great role to play in shaping the future of this country, because the students which are enrolled at your universities, they are the future leaders of Pakistan. So the future of Pakistan is in your hands. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پہ ذمہ داری بھی ایک عائد ہوتی ہے کہ فیوچر لیڈرز کو گروم کرنے میں, ان کو اکوپ کرنے میں کہ وہ پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی اوور آل گورننس میں پازیٹیولی کیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. تو میں ان کنکلوژن آئی ایشور یو کہ ایک تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, اینڈ ہم جو سجیشنز اور ریکمنڈیشنز آپ کی اڈاپٹ کر سکے اس پہ ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ ہم بنا لیتے ہیں, اینڈ وی کین سٹ ڈاؤن ٹوگیدر اینڈ ورک آؤٹ دی پریکٹیکل سولوشنز وچ ہیو بین فارورڈیڈ ٹوڈے اینڈ کم اپ ود اے سولوشن which is implementable by the government. Thank you very much for this opportunity. I am very grateful.